آپ نے جو وعدہ کیا تھا 300 یونٹ بجلی فری دینے کا، اب عوام بھول جائے اس وعدے کو؟ نہیں، بالکل نہیں بھولیں. پچھلے 2 مہینے میں 4 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی گئی. لاہور میں آخری جو سرکاری اسپتال تھا جنا 1984 میں بنا. صابن شیمپو تک کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. تو یہ نہیں، زیادہ نہیں ہوئی، کم ہوئی ہیں. کم ہوئی ہیں. اب یہ آپ زیادتی نہ کریں. کیا فائدہ ہے اگر آپ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے پھر آپ نے شکر اللہ کا نہیں کرنا. عوام کو تو مرنا چاہیے، خودکشی کرنی چاہیے، عوام کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو غلط ہو جائے. اس کی وجہ ہے کہ جب پہلے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میری بات سنیں، خودکشی کریں گے نا، جب سارا پیسہ تو کھا جاتے ہیں اوپر والے. ہر پورے اے ٹو زیڈ بند ہو جائے، ہر عوام باہر آ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں اور رخشان میر. ناظرین، پنجاب حکومت اپنے 100 دن مکمل کر چکی ہے اور حکومتی سطح پر اپنی تمام تر کاوشوں کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس وقت شدید پریشان ہے، کیونکہ جو بجلی کے بل اس مہینے عوام کو موصول ہوئے ہیں وہ گزشتہ کئی مہینوں سے بہت زیادہ ہے، ان میں ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا. اس کے علاوہ بجٹ کو لے کر بھی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر پنجاب صوبائی اسمبلی. آپ نے جو وعدہ کیا تھا 300 یونٹ بجلی فری دینے کا، اب عوام بھول جائے اس وعدے کو؟ نہیں، بالکل نہیں بھولیں. آپ نے شاید ہمارا بجٹ نہیں پڑھا. میری تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی مشتبہ شجاع الرحمان سے جو ہمارے فائنانس کے منسٹر ہیں، اور میں نے یہی سوال ان سے بھی پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنی بھی ہمارے پاس گنجائش ہے ہم وہ عوام کو ریلیف دیں گے. پہلے سال میں ہم 100 یونٹ جو ہے اس کے صارفین کو سولر پینل دیں گے، اور دوسرے سال ہمارے پاس اور گنجائش نکلے گی تو ہم 200 یونٹ والوں کو دیں گے، اور تیسرے سال پھر ہم 300 یونٹ والوں کو دیں گے. تو بالکل ہمارا پروگرام ہے، لیکن ہم جتنی چادر ہے اتنے ہمیں پاؤں پھیلانے چاہیے. ایسے ہم لوگ وعدے کر لیں جو کہ پورے نہ کر سکیں. آپ نے اپنے ریسورسز کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو جو بھی گنجائش نکلے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریلیف عوام کو پہنچے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جب سے چیف منسٹر بنی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. 44 انیشیٹیوز انہوں نے ابھی تک انٹروڈیوس کیے ہیں، اور وہ سب رفاہ عامہ کے لیے ہیں، پبلک ویلفیئر کے لیے ہیں، لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہیں، عوام کی خوشحالی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ تو اتنے ٹیکسز بلوں پر لگ گئے کہ لوگ تو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو آگ لگا لیں، کہاں جائیں، بل ہم پے ہی نہیں کر سکتے. تو ان کو اگر ریلیف دینا تو ابھی کیوں نہیں؟ دیکھیں، یہ جو ٹیکس لگے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں. سب سے پہلی شرط آئی ایم ایف کی یہی تھی کہ آپ نے جو بھی سبسڈی دی ہوئی ہے نا بجلی اور گیس پہ، آپ وہ واپس لیں. اور اس کے لیے حکومت نے پہلے تو بہت جو تھا ریزسٹ کیا اس کو. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں 4 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی گئی. اور لیکن اب جب چونکہ ہم نے اگلی ٹرانش کی طرف ہم جا رہے ہیں، 9 ارب ڈالر ہمیں ملنے ہیں، اور وہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہمارا وہ کام نہیں چلتا. تو ان کی پھر ایک دو سخت شرائط تو ماننی پڑیں گی. لیکن یہ ہے کہ جو پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بھی کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا. یہ ٹیکس جو لگے ہیں یہ فیڈرل حکومت کی طرف سے لگے ہیں، اور ان کی بھی یہی مجبوری ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی جماعت ہے جو اپنا ووٹ بینک خراب کرے؟ کوئی ہے ایسی سیاسی جماعت؟ کوئی نہیں ہے نا. تو یہ مجبوراً ہے. اور یہ سارا جو ملبہ گرا ہے، آپ کو پتہ ہے 3.5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی، تو جتنا پورا 70 سال کا قرضہ تھا وہ انہوں نے 80 گنا اس سے زیادہ لیا اپنے 3.5 سال میں. اور جاتے جاتے آئی ایم ایف کا جو کانٹریکٹ ہے جو سائن کر کے اس سے بھی بھاگ گئے، کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اور وہ بڑا سخت قسم کا کانٹریکٹ تھا جو انہوں نے سائن کیا اور اس سے بھاگ گئے. اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. ہمیں پہلے وہ پی ڈی ایم کی حکومت لینی پڑی جبکہ میاں نواز شریف بہت خلاف تھے. اور لیکن جب پتہ چلا کہ ملک ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچنے لگا ہے تو مجبوراً ہمیں ریاست کو بچانے کے لیے وہ حکومت لینی پڑی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو 29 منتھس پہلے جو 38% پہ مہنگائی تھی، کنزیومر پرائس انڈیکس جو بتاتا تھا، اب وہ جو ہے 11% تک آ گئی ہے. اور خاص طور پہ یہ پنجاب میں آئی ہے، ہر صوبے میں نہیں ہے. سندھ کے لوگوں کو یہ فائدہ ابھی تک اتنا حاصل نہیں ہوا، نہ ہی کے پی کے لوگوں کو ہوا ہے. پنجاب میں اس لیے ہوا ہے خصوصاً
کیونکہ یہ گڈ گورننس ہے مریم نواز صاحبہ کی. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آرڈر نہیں دیتی ہیں, وہ مانیٹر کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے علائشوں کا عید کے دوران کیا. 2 دن کے اندر اندر پورا پنجاب صاف ستھرا تھا, ارکے گلاب سے بھی سڑکیں دھل گئی تھیں. ابھی بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وقت سے پہلے انہوں نے جو یہ بارش, طوفانی بارشیں اور یہ سیلاب جو ہے, اربن فلڈنگ جو ہے, اس پہ خود وہ نکلی ہوئی ہیں, خود وہ جا کے اسپاٹ چیکنگ ہر جگہ کر رہی ہیں. تو ان کی نظر ہے, ان کی مانیٹرنگ ہے, جس کی وجہ سے یہ قیمتیں بھی آپ کو اب آج 11% میں ملتی ہیں. یہ تو کریڈٹ دیں. آپ کی دیکھیں, آپ کی ہر روزمرہ کی استعمال کی چیز, آپ آٹے سے لے کے, آپ چاول سے لے کے, آپ مرغی سے لے کے, آپ سبزی سے لے کے, آپ پھل سے لے کے, آپ LPG سے لے کے, ہر صابن شیمپو تک کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. تو یہ نہیں, زیادہ نہیں ہوئی, کم ہوئی ہیں, کم ہوئی ہیں. اب یہ آپ زیادتی نہ کریں, آپ جا کے قیمتیں چیک کریں. پرانے اور آپ کی ڈبل روٹی, ہر چیز میں قیمتیں, آپ کے انڈے, ہر چیز کی قیمت نیچے گئی ہے. ہم لوگ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ناشکری کرتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ جب قیمتیں اوپر جائیں تو کبھی نیچے بھی آئی ہوں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ گڈ گورننس کی وجہ سے قیمتیں نیچے آئی ہیں. تو ہمارے لیے, عوام کے لیے تو مہنگی ہو گیا, مہنگا ہو گیا سب. کچھ نہیں مہنگا. دیکھیں, بات سنیں آپ, یہ تو کیا فائدہ ہے اگر آپ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, آپ انسٹیڈ کے وہ اللہ کا شکر کریں, چلے جی ہمیں 38% سے 11% پہ انفلیشن, اس پہ آپ نے شکر اللہ کا نہیں کرنا, آپ ایک نئی چیز لے کے آ جائیں گے. بجلی کے بل, ہمارے بھی بجلی کے بل بھی جب گنجائش ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کم ہو جائیں گے. دیکھیں, تھوڑی تھوڑی قربانی ہم سب کو دینی پڑے گی. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مجبوری تو ہے, لیکن مہنگائی ہوئی ہے ویسے. نہیں, مہنگائی, آپ کنزیومر پرائس انڈیکس خدا کے لیے لے کے آیا کریں ساتھ, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 38% سے 11% پہ اس وقت انفلیشن ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے یہ چیزیں؟ پڑھ کے آیا کریں پلیز. ہر چیز پڑھتے ہیں ہم تو, عوام روزانہ شو کرتے ہیں, روزانہ شو کرتے ہیں. مرغی کی قیمت پہلے کیا تھی اور اب کیا, ذرا بتاؤ. مرغی اب تو 600 روپے کلو مل رہی ہے, پہلے کیا تھی؟ پہلے 400 450. 400 450 پہ آئی نا, اور کہاں سے آئی 450 پہ؟ یہ 500 سے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. 700 تک یہ گئی تھی, 750 800 تک تھی. اب اچھا, روٹی کا آپ دیکھ لیں, کتنے کی روٹی ملتی ہے؟ روٹی سستی ہوئی ہے. ہاں, تو پھر کیسے سستی ہوئی؟ روٹی گورنمنٹ نے سستی کی. اور روٹی ہر بندے کی ضرورت ہے, ہر بندے کی ضرورت ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ سستی ہوئی, اب تو میرے خیال میں 13 روپے کی آپ کو روٹی مل رہی ہے, کیونکہ آٹا بھی اس کے ساتھ سستا ہو گیا. تو یہ تو آپ چیزیں جو ہیں پلیز ان کو اپریشیٹ تو کیا کریں. میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی, آپ لوگ بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. صرف ہر چیز کا نا آپ نے بس جسے کہتے ہیں نا, ایک وہ نیگیٹو جو چیز ہے نا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, پازیٹیو چیز کو آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب مجھے شکایت ہے آپ ٹھیک ہے, اب میڈم 100 دن مکمل ہو چکے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ پنجاب میں ہاسپٹلز, یونیورسٹیز اور کالجز بنائیں گے. لاہور میں آخری جو سرکاری اسپتال تھا جنا 1984 میں بنا, تو اب آپ کی کیبنٹ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے, کچھ سوچ بچار ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس دفعہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پلان 829 بلین کا ہے. اور میں نے فائنانس منسٹر سے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں ہم باتیں نہیں کر رہے, اس کے پیچھے کیش کور ہے. یعنی کہ آپ کی اس ترقیاتی پلان کے پیچھے آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں, اور یہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایکسیڈ کرے گا. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ صحت اور تعلیم پہ حکومت جو ہے اس کی توجہ ہے. آپ کہاں مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں؟ یا وہ کسی اسکول میں ہوتی ہیں, یا وہ کسی ہسپتال میں ہوتی ہیں, یا وہ اسپیشل چلڈرن کے اسکول میں ہوتی ہیں. ابھی بھی کل وہ میٹنگ کر رہی تھی, وہ کہتی ہیں کہ میرا خواب ہے کہ اب موبائل کلینکس 12 لاکھ لوگوں کو اپنے ڈور سٹیپ پہ فری دوائیاں ملی ہیں. آپ نے کیا اپریشیٹ؟ نہیں کیا نا. ہم نے بالکل کیا. نہیں, جو پازیٹیو کام گورنمنٹ کے ہم بالکل کرتے ہیں, چلاتے بھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر فری وائی فائی, اور یہ صرف پلیز لاہور کی بات نہ کریں, یہ پورے پنجاب میں ہو رہا ہے. اگر یہ ہسپتال جو DHQs BHQs سب اپ گریڈ ہو رہے ہیں, لاہور کے نہیں ہو رہے, پورے پنجاب کے ہو رہے ہیں. جو کینسر ہاسپٹل جو بن رہا ہے نواز شریف, اس میں پورے پنجاب سے پیشنٹس آئیں گے, یہ صرف لاہور کے پیشنٹس نہیں ہوں گے. جو کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ ہے پورے پنجاب سے لوگ آئیں گے. اور برن سینٹر سب ڈسٹرکٹس میں بن رہے ہیں, ریسکیو 1122 ہر ڈسٹرکٹ میں بن رہا ہے.
पूरा जनूबी पंजाब में इतने नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू और जो मरियम की दस्तक है वो आपने पढ़ा होगा 65 इनिशिएटिव्स उस पे आपको मिलेंगे और उससे बहुत सारी परेशानियां आवाम की जो हैं वो कम होंगी। किसान पैकेज आप देख लें 400 अरब का, उनको जो किसान कार्ड है सब्सिडाइज, उसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, 7,000 सोलर पैनल पे ट्यूबवेल्स। आप देखेंगे कि जिस स्पीड से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो काम कर रही हैं, 5 साल में पंजाब की किस्मत भी बदल जाएगी और शक्ल भी बदल जाएगी। इस वक्त 147 बिलियन स्पेंड हो रहे हैं, पूरे पंजाब की सड़कों की रिपेयर हो रही है, जबकि ये पिछले एतवार में 1 पैसा सड़कों की रिपेयर पे इन्होंने नहीं लगाया था और बुरा हाल था सड़कों का। अब सारी हो रही हैं, फार्म टू मार्केट रोड्स भी बन रही हैं। अभी कल मैं देख रही थी बच्चियों की स्कूल कॉलेजेस स्कूल्स के लिए जो बसेस हैं वो आ गई हैं। तो आपको सारी वो चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें अवाम का फ़ायदा हो। फ्री वाईफाई किसका फ़ायदा होना है? मेरा और आपका ही फ़ायदा होना है, और पूरे पंजाब में है। अगर बच्चों को दूध मिल रहा है, 27 अरब का ये प्रोजेक्ट है, तो जो स्टंटेड ग्रोथ का इतना बड़ा हमें इशू है, तो अगर बच्चों को, और वो पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर में नहीं, अपोजिशन के हलकों में भी, सब जगह बच्चों को जो है स्कूल में दूध दिया जाएगा ताकि उनकी जो नशो नुमा है वो सही तरीके से हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये वही एक लीडर कर सकता है जिसके दिल में अवाम का दर्द हो और जो जिसने अपने आप को वक्फ कर लिया हो अवाम की खिदमत के लिए। और वो आपके सामने, मेरे ख्याल में पंजाब ने कभी ऐसा लीडर पहले नहीं देखा। बुज़दार को तो आपने देख ही लिया था, वो पहले 100 दिन में तो वो कह रहे थे मुझसे फाइलें नहीं पढ़ी जा रही, तो मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। तो 3.5 साल में भी वो काम नहीं कर सके जो मेरे ख्याल में उन्होंने 100 दिन में कर लिया और करके दिखाया है। ये नहीं कि सो को खाली कोई एक कागज़ पे लिखत पढ़त की है, करके दिखा रही हैं वो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उज़मा कारदा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।